ایک ایسی لڑکی کی داستاں جو آنن فانن آندھیوں کی زد میں آ گئی، وقت کے فرعونوں سے نبرد آزما ہونے والی ایک مجاہدہ کی داستاں۔ مکمل کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ابھی ہم باتیں کر رہی تھیں کہ واصف آ گئے۔ سکینہ کو باہر بھیج کر انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگے۔ میں سمن بکمن کی تفسیر بنی پلنگ پر بیٹھی رہی، کوئی سوال پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا کوئی پرجلال حاکم کسی مجرم کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخر ان کے بے قرار قدم رکے اور وہ قدرے نرم لہجے میں بولے، ثنا، تمہیں معلوم ہے تمہارے بھائیوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ہائی کورٹ میں رٹ کی ہے کہ میں نے تمہیں حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے۔ اب کورٹ نے تمہارا بیان لینے کے لیے تمہیں جج کے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ میں نے پوچھا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ سگار سلگا کر بولے، یہی سوال میں تم سے پوچھتا ہوں۔ میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں، اگر تم آزاد ہونا چاہو تو ہو سکتی ہے۔ میرے سر پر جیسے بجلی گر پڑی۔ طلاق؟ کیا میں واصف سے طلاق لوں گی؟ نہیں، ایسا تو نہیں۔ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ طلاق میرے لیے موت سے بدتر تھی۔ شاید ہر مشرقی عورت ایسا ہی سوچتی ہے۔ کم از کم میرے لیے تو طلاق اور موت میں کوئی فرق نہیں تھا، اگر تھا تو یہ کہ اول الذکر موت ذلت امیز تھی اور میں یہ ذلیل موت مرنا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک تھا کہ یہ گھر میرے لیے جہنم تھا، واقعی، لیکن گھر تو آخر میرا ہی تھا۔ کبھی کبھار ہی سہی ٹھنڈی ہوا کا کوئی جھونکا ادھر آ نکلتا تھا، اور کیا معلوم تھا کہ کب میرا مجازی خدا مجھ پر مہربان ہو جاتا اور مجھے اس جہنم سے نکال دیتا۔ امکانات کم ضرور تھے لیکن معدوم نہیں ہوئے تھے۔ اس رات میں نے بہت سوچا اور اتنا سوچا کہ آخر اس فیصلے پر پہنچ گئی کہ اپنے مجازی خدا کو اس وقت چھوڑوں گی جب حقیقی خدا کا بلاوا آئے گا۔ اگلے روز ہم بذریعہ سڑک جھنگ سے لاہور روانہ ہوئے۔ ہماری مرسڈیز میں پولیس کا سپاہی، میرا ایک چچا زاد بھائی بھی موجود تھا۔ وہ پولیس کے ساتھ ہی آیا تھا، غالباً پولیس کی جیب گرم کی جا چکی تھی، ورنہ وہ مجھے اپنے طور پر لاہور لے جانے کے پابند تھے۔ یہ رات ہم نے لاہور میں واصف کے ایک دوست کے گھر پر گزاری۔ اگلے روز مجھے کورٹ میں پیش کیا گیا۔ میرے بھائی، ماموں جان، نانا جان اور دوسرے قریبی عزیز وہاں موجود تھے۔ ان سب کی نگاہیں میرے چہرے پر لگی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ میرے شریک غم ہیں۔ مجھے آزاد کروانے کے لیے انہوں نے جدوجہد کی ہے، بھاگے دوڑے ہیں، پیسہ خرچ کیا ہے، اپنی راتوں کی نیند حرام کی ہے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ میرے ہونٹ اس انداز سے ہلیں کہ میرے پاؤں کی زنجیریں پگھل جائیں، میں ایک بااثر جاگیردار کی قید سے آزاد ہو کر ان کے درمیان آ جاؤں۔ لیکن دل کی عدالت میں فیصلہ ہو چکا تھا، یہ زنجیریں ہی میرا گہنا تھیں۔ میں نے بھری عدالت میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہا، میں یہ بیان بغیر کسی دباؤ اور خوف کے اپنی مرضی سے دے رہی ہوں۔ میرا شوہر مجھ پر کوئی ظلم نہیں کرتا، میں اپنے گھر میں خوش ہوں اور علیحدگی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ ایک عاقل اور بالغ لڑکی کا بیان تھا۔ جج نے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میں چادر کے پلو میں آنسو چھپاتی اپنے خیر خواہوں کے ستے ہوئے چہرے نظروں سے چراتی واصف کے ساتھ کورٹ سے باہر آ گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ کاٹ کر پھینک دیے تھے، اپنے حق مزاحمت سے دستبردار ہو گئی تھی۔ اس امید پر میں نے اپنی ناؤ جلا دی تھی کہ سمندر میں واپس دھکیلنے والے کو مجھ پر رحم آ جائے گا، لیکن ایسا
کچھ نہیں ہوا۔ مکمل کہانی سننے کے لیے چینل واصف کو کا رویہ سبسکرائب بس کچھ دن کیجیے ہی اور مجھ سے ویڈیو ٹھیک کو رہا لائک تو میں اس کیجیے۔ خوش فہمی میں آئیے مبتلا چلتے ہیں ہوتی کہانی کی طرف۔ کہ وقتی طور پر ہی صحیح اسے میری وفاداری کا یقین تو آیا، لیکن اس کی بے مہریوں کا تو ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ حویلی پہنچتے ہی اس نے آنکھیں بدل لی، جیسے یہ سب کچھ میرا مقدر ہو۔ اس نے اس بات کو ذرا بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی، تہہ دل سے مجھے حقیر جانتا ہے اور جانتا ہی رہے گا۔ میرے ساتھ اس کا رویہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک روز اس نے جھڑکیوں سے آگے بڑھ کر مجھے مارنے کی ابتدا کر دی۔ میں سب کچھ خاموشی سے سہتی رہی اور رات کی تنہائیوں میں رو رو کر قادر مطلق سے مشکل کشائی کی دعائیں کرتی رہی۔ کبھی کبھی خیال آتا کہ شاید میں نے بھائیوں کو جھٹلا کر اور خامن کے حق میں بیان دے کر غلطی کی ہے۔ پتہ نہیں وہ میرے لیے کیا کیا کوششیں کرتے رہے تھے۔ وہ واصف کے مقابلے میں کمزور تھے، اس لیے انہوں نے قانون کا سہارا لیا تھا۔ اپنے محدود وسائل کے ساتھ انہوں نے واصف کے لامحدود وسائل سے ٹکرانے کی کمزور سی کوشش کی تھی، جسے میں نے اپنے بیان سے بے اثر کر دیا تھا۔ اب وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے تھے، اپنے ضمیر کی عدالت میں سچے قرار پا گئے تھے۔ ممکن ہے اب بھی کبھی بھی ان کے دل میں آتا ہو کہ میں نے جو کچھ کہا بامر مجبوری کہا اور انہیں میرے لیے مزید کوشش کرنا چاہیے، لیکن ان میں اتنی استطاعت نہ تھی اور نہ اتنی طاقت کہ وہ ضمیر کو اور مطمئن کر سکتے، اس لیے انہوں نے اتنے ہی اطمینان پر اکتفا کر لیا تھا اور خاموش ہو گئے تھے۔ سوچوں کی یہ الغار ہوتی تو دل بے قرار ہو کر گھائل پرندے کی طرح پھڑپڑانے لگتا، جی چاہتا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے باول کے آنگن میں پہنچ جاؤں، اپنی ماں جائیوں کی صورت دیکھوں، ان کے بچوں کے منہ چوموں، ان گلیوں کو دیکھوں جہاں بچپن گزارا تھا، ان سہیلیوں سے ملوں جن سے بچھڑے زمانہ ہو گیا، لیکن پھر حویلی کی بلند و بالا دیواریں اور ان کے باہر کھڑے مسلح پہرے دار نگاہوں میں گھوم جاتے، وسیع العریض خوابگاہ میں دم گھٹنے لگتا اور میں گھبرا کر اس کھڑکی کے پٹ کھول دیتی جو مشرق کی طرف کھلتی تھی، میرے میکے کی طرف، میری جنم بھومی کی طرف۔ وہ بہار کی ایک چمکیلی دوپہر تھی، وسیع لان کے پھول بوٹوں پر نرم دھوپ کی مہربان انگلیاں سرسرا رہی تھیں۔ میں خیالوں میں گم خوابگاہ کی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ اچانک میری نظر سلیم پر پڑی۔ ہاں، میں نے سلیم کو دیکھا، وہ مجھ سے صرف 10 گز کے فاصلے پر کھڑا پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، میں نے گھبرا کر پیشانی مسلی، دوبارہ نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کر دیں، وہ بھی میری ہی طرف دیکھ رہا تھا، لگتا تھا قریب آ کر کچھ کہنا چاہتا ہے۔ مجھے ایک دم چکر سا آیا، کھڑکی بند کر کے میں حیران و پریشان صوفے پر آ بیٹھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میری آنکھوں نے کیا دیکھا ہے، کیا وہ سلیم کا کوئی ہم شکل تھا، مگر اس کے دیکھنے کا انداز گواہی دے رہا تھا کہ وہ سلیم ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک کھڑکی کے پٹ ہلے اور میں نے دہشت زدہ نظروں سے دیکھا کہ سلیم کود کر کمرے میں آ گیا۔ کون ہو تم؟ میں نے شدید خوف کے عالم میں پوچھا۔ وہ بڑے اعتماد سے آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کھڑکی کی چٹھی وہ پہلے ہی چڑھا چکا تھا، اب میں اور وہ اس کا خوابگاہ میں بالکل تنہا تھے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے خوف کے عالم میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مجھے کندھے کے نیچے سے تھام لیا۔ گرفت میں ایسی بات تھی کہ میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ مجھے بے حرکت دیکھ کر اس نے گرفت ختم کی اور اپنی بڑی بڑی ناراض آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ کر بولا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں جیسے ہوش میں آتی ہوئی بولی۔ وہ بدستور میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، مجھے سب معلوم ہے سلیم۔ وہ عجیب بے تکلفی سے بولا، تم اس گھر میں بیوی کی نہیں قیدی کی زندگی گزار رہی ہو۔
میں تمہیں اس چودھری کی جیل سے نکالنے آیا ہوں اور نکال کر رہوں گا، چلو میرے ساتھ۔ اچانک میرے جسم پر طاری لرزہ معدوم ہو گیا اور میں خود کو ایک مضبوط عورت محسوس کرنے لگی۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں نے کہا، کیا تم مجھے یہاں سے لے جا سکو گے؟ وہ قہر بھرے انداز میں بولا، میں دیکھتا ہوں تمہیں لے جانے سے مجھے کون روکتا ہے۔ آج تک ان چودھریوں کو کسی بندے سے واسطہ ہی نہیں پڑا، ایک ایک کو سبق نہ سکھا دو تو نام نہیں۔ سلیم کا لہجہ خوفناک حد تک سچا تھا، صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس حویلی میں ایک طوفان کھڑا کر دے گا، اور وہ ایسا کر بھی سکتا تھا۔ میں جانتی تھی وہ خالی ہاتھ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، اور اس وقت تو اس کے نفے میں پستول بھی تھا، جس کی ایک جھلک میں نے اس وقت دیکھی تھی جب وہ کھڑکی سے کودا تھا۔ تم میری بات کا مطلب نہیں سمجھتی، میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم مجھے یہاں سے نہیں لے جا سکتے، کیونکہ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی، اور اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ یاد رکھو میں ملازموں کو آوازیں دوں گی اور ان کے حصے میں تمہارا ایک ایک ٹکڑا بھی نہیں آئے گا۔ اس کو لاہور نہ سمجھنا، یہ جاگیردار واصف کی حویلی ہے۔ یہ لوگ ٹانگیں چیر کر شکاری کتوں کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ میرے مخالفانہ رویے اور تند لہجے نے سلیم کو ششد کر دیا، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے کا غزیلا پن پھر اٹھ کر آیا۔ اس نے مخصوص انداز میں گردن جھٹک کر بال پیشانی سے ہٹائے اور بولا، تم زیادہ نیک طبیع نہ بنو اور چلو میرے ساتھ۔ مجھے سب پتہ ہے یہاں تمہارے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ کسی دن چودھری تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں صحن میں گاڑ دے گا۔ میں پھنکاری، وہ میرا گلا گھونٹے یا ٹکڑے کرے، میرا شوہر ہے، اور خبردار اب اس کے متعلق ایک لفظ کہا تو میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اپنی یہ محبوس شکل لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ میرا تم سے واسطہ نہ کبھی تھا اور نہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی اتفاقاً کوئی رسمی تعلق پیدا ہوا بھی تھا تو میں اس پر لعنت بھیجتی ہوں۔ اب چلے جاؤ یہاں سے۔ آخری فقرے کے بعد میری انگلی کھڑکی کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے کھڑا مجھے گھورتا رہا، پھر مڑ کر کھڑکی کی طرف گیا اور اسے کھول کر باہر نکل گیا۔ جب تک وہ سر جھکائے صحن سے باہر نہیں نکلا، میری نظریں اس پر لگی رہیں۔ اس کے جانے کے بعد میں کمرہ بند کر کے دیر تک روتی رہی۔ پردیس میں دیس کو جانے والے راستے بھی اچھے لگتے ہیں، یہ تو پھر جیتا جاگتا شخص تھا۔ یہ شخص میرا کچھ نہیں تھا، لیکن ان گلیوں سے آیا تھا جہاں میرا گھر تھا اور میری زندگی کے 20 برس تھے۔ وہ اکیلا آیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک پورا شہر اور پورا دور چلا آیا تھا۔ ان گنت زخموں کے منہ کھول گیا تھا یہ شخص۔ میں سوچتی رہی اور حیران ہوتی رہی کہ وہ مالی کے بھیس میں کیوں کر حویلی کے اندر پہنچ سکا۔ وہ ساری رات میں نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ دن چڑھے نیند آئی اور پھر میں دوپہر تک سوتی رہی۔ جاگی تو کل کی ساری باتیں خواب لگ رہی تھیں۔ اٹھ کر غسل کیا، کپڑے بدلے، باتھ روم سے باہر نکلی تو سکینہ کمرے کی صفائی کر کے چیزوں کو کرینے سے رکھ رہی تھی۔ تمام کھڑکیاں اس نے کھول دی تھیں۔ میری نظر سب سے پہلے مشرقی کھڑکی کی طرف گئی اور یہ دیکھ کر میں مبہوت رہ گئی کہ سلیم کل والے لباس میں کھڑا اطمینان سے پودوں کی تراش خراش میں مصروف ہے۔ اس کے ساتھ حویلی کا سب سے پرانا مالی بابا فخری بھی تھا۔ یوں لگ رہا تھا بابا اسے باغبانی کے گر سکھا رہا تھا۔ میں نے سکینہ سے کہا کہ بابا فخری کو بلاؤ۔ سکینہ کی آواز پر بابا بھاگتا ہوا آیا۔ مجھے کھڑکی میں کھڑے دیکھ کر اس نے جھک کر سلام کیا اور اپنے مخصوص انداز میں ناف پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، بابا یہ نیا مالی کون ہے؟ بابا نے بتایا، بیگم جی بڑا بھلا مانس لڑکا ہے، 15-20 روز سے ڈیرے پر کام کر رہا تھا، گھوڑوں کو دانا پٹھا ڈالتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اپنے ساتھ مالی کے کام پر لگا لو۔ میں نے کہا، چلو، ہمت والا لڑکا ہے، بی بی جی ہاتھ بٹائے گا،
کل اس اکیلے نے پچھواڑے کی ساری گراؤنڈ کاٹی ہے، بیل کی طرح کام کرتا ہے جی۔ بابا فخری دیر تک سلیم کی تعریفیں کرتا رہا۔ سلیم ایک دو بار کنکھیوں سے کھڑکی کی طرف دیکھ کر پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میرے دل میں آئی کہ بابا فخری سے کہوں کہ اس لڑکے کو یہاں نہ لایا کرے، لیکن پھر مختلف اندیشوں نے مجھے یہ بات کہنے سے روکے رکھا۔ اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے روز سلیم زنان خانے کے لان میں نظر آنے لگا۔ اس کا لباس ایک میلے سے دھوتی کرتے پر مشتمل تھا، ویسا ہی میلا سا صافہ اس کے گلے میں جھولتا رہتا۔ میں نے اس کے چہرے پر ہر وقت گہری سنجیدگی طاری دیکھی، لگتا تھا وہ اپنے غضب کا آتش فشاں چھپائے پھر رہا ہے۔ میں حتی الامکان کوشش کرتی کہ اس کا سامنا نہ ہو، ہاں کبھی کبھی کھڑکی یا دروازے کی اوٹ سے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتی۔ ایک روز میں نے اسے لان کی گھاس کاٹتے دیکھا۔ دستی مشین وہ اتنی جھلاہٹ کے ساتھ دھکیل رہا تھا کہ اس کی آواز سن کر رب نواز اس کی طرف نکل آیا۔ اس نے سلیم کو ڈانٹ کر کہا، تمہیں گھاس کاٹنے کا بھی ڈھنگ نہیں، زور لگا کر ولائتی مشین کا ستیہ ناش کر رہے ہو۔ اتنے میں واصف بھی مردانے کی طرف سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ آج تعطیل تھی اور وہ ابھی تک شب خوابی کے لباس میں تھے۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے رب نواز سے پوچھا۔ رب نواز نے وہی کہا جو ابھی سلیم سے کہا تھا۔ واصف نے باز پرس کے انداز میں سلیم سے کچھ کہا، جس کا جواب سلیم نے نہ جانے کیا دیا کہ واصف حسب عادت پھٹ پڑے۔ الو کے پٹھے جواب دیتا ہے، آگے سے بحث کرتا ہے۔ ایک قدم بڑھ کر انہوں نے زور کا تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ میں نے دیکھا سلیم کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ صافہ جو اس نے سر پر باندھ رکھا تھا کھل کر گھاس پر جا گرا۔ واصف بدستور گرج رہے تھے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ اتنے میں بابا فخری ایک طرف سے بھاگتا ہوا آ گیا اور واصف کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا کہ ناسمجھ لڑکا ہے، اسے معاف کر دیں۔ پھر وہ سلیم کو ڈانٹتا پھٹکارتا باہر لے گیا۔ مجھے اس واقعے سے دکھ ہوا کیونکہ یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، مگر عجیب طرح کی خوشی بھی ہوئی۔ خوشی اس بات کی تھی کہ شاید اب سلیم یہاں سے واپس چلا جائے۔ اس کی موجودگی مجھے ہر وقت بے نام اندیشوں میں مبتلا رکھتی تھی۔ کبھی اس خیال سے دل میں ہول اٹھتا تھا کہ سلیم واصف کو کوئی نقصان نہ پہنچا جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکتی، کیونکہ میں حویلی میں اس کی موجودگی کے باوجود چپ تھی۔ پھر دل کہتا نہیں، سلیم ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ کبھی سوچتی کہ سلیم کا راز کھل گیا تو بات نہ جانے کہاں تک پہنچے۔ ایسی صورت میں سلیم کے ساتھ ساتھ میں بھی واصف کے عتاب کا شکار ہوتی۔ کسی وقت میں یہ فیصلہ کر لیتی کہ اپنا اختیار استعمال کر کے سلیم کی یہاں سے چھٹی کروا دوں گی۔ تب مجھے اس کے غزیلے پن کا خیال آتا اور سوچتی نہ جانے وہ طیش میں کیا کرے۔ بہرحال اس واقعے کے بعد مجھے امید پیدا ہو چلی کہ سلیم یہاں سے چلا جائے گا۔ انہی دنوں میرے پہلے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا اور میں زچگی کے لیے ایک دوسرے کمرے میں منتقل ہو گئی۔ ایک اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر ہر وقت میرے پاس رہتی تھی۔ اس نے مجھے بستر اور باتھ روم تک محدود کر کے چھوڑا تھا۔ ان دنوں حویلی میں کیا ہوتا رہا مجھے معلوم نہیں۔ یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ سلیم یہاں سے جا چکا ہے یا نہیں۔ ایک بہت تکلیف دہ رات کی صبح میرے وجود کی وسعت سے ایک نیا وجود دنیا میں آیا۔ یہ میرا بیٹا فرحان تھا۔ جب اپنے پہلو میں نے اس کا ننھا سا وجود دیکھا اور اس کے ملائم ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھاما تو تحفظ اور اعتماد کے احساس سے روح سرشار ہو گئی۔ فخر و انبساط کی غیر مرئی لہروں نے جسم کے ریشے ریشے کو چھو لیا اور آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ یہ تشکر کے آنسو تھے جو ایک ایسی بیوی کی آنکھ سے ٹپکے تھے جو آبلہ پا بھاگتی ہوئی ماں کی منزل تک پہنچی تھی۔ میں نے اپنے بچے کو پہلو سے لگا کر بھینچ لیا۔ جی تو ناظرین،
कैसी लगी आपको ये कहानी? अब तक के लिए बस इतना ही। इससे आगे क्या हुआ ये जानने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।